اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التقون سعادت والفقہاء قادۃ والعبادۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا کا مشہور و معروف فرمان مبارک کہ پرہیزگار لوگ سردار ہیں، فقہاء قائد ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے۔ بعض اور روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ، کہ اہل دین کے پاس محفل و مجلس میں بیٹھنا دنیا کا بھی شرف ہے اور آخرت کا بھی شرف ہے۔ ہمارا یہ مسلسل پروگرام تاریخ علماء کے حوالے سے آج ہم عالم دین کی کرنا چاہتے ہیں، وہ آیت اللہ علامہ عبد الحسین امین رضوان اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ مقدس عالم دین جو 1320 ہجری میں 14ویں صدی کے آغاز میں اس دنیا میں تشریف لائے اور 1390 ہجری میں یعنی تقریباً 70 سال کی عمر وفات پائی۔ آپ کی ولادت ایران کے شہر تبریز میں ہوئی، ابتدائی تعلیم تبریز میں حاصل کی، پھر آپ دینی تعلیم میں کمال کے مراحل تک پہنچنے کے لیے نجف اشرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جوار میں تشریف لائے اور یہیں اپنے درس و تدریس کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ پھر کچھ عرصہ کے لیے آپ دوبارہ تبریز تشریف لے گئے، وہاں وعظ و نصیحت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور باقاعدہ کچھ کتابوں کی بھی تالیفات کی، لیکن اپنے علم کے اکمال کے لیے دوبارہ نجف اشرف تشریف لائے اور بہت سارے بزرگ علماء سے استفادہ کیا اور بہت ساری تالیفات بھی کی۔ اگر ہم آپ کے اساتذہ کی بات کریں تو یہاں پہ علامہ عبد الحسین امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جن اساتذہ سے استفادہ کیا ان میں جو سر فہرست اساتذہ ہیں سید ابو الحسن اصفہانی ہیں، مرزا محمد حسین نائینی ہیں، عبد الکریم حائری یزدی ہیں۔ یہ وہ عظیم مراجع اور علماء تھے کہ شیخ عبد الحسین امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے علمی استفادہ کیا۔ اور اگر ہم آپ کی تالیفات کی بات کریں تو آپ نے بہت ساری تالیفات کی، لیکن ان تالیفات میں جو سر فہرست ہے وہ موسوعۃ الغدیر ہے، جو غدیر کی موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اعلان فرمایا۔ اس مقام پہ یعنی جو کچھ روایات وارد ہوئیں، جو آیتیں تھیں اور جو شعراء نے غدیر کے بارے میں لکھا، ادباء نے لکھا، تو وہ ساری چیزیں آپ نے ایک کتاب میں جمع کی جنہیں موسوعۃ الغدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ 11 جلدوں میں اب بھی عربی زبان میں موجود ہے۔ اور اس کتاب کی تالیف کے لیے آپ نے مختلف ممالک کا سفر کیا، چونکہ اس صدی میں یہ جدید دور ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لہٰذا آپ نے لائبریریز میں چھانبین کے لیے مصر کے لائبریریز کی طرف گئے، شام، ہندوستان، ایران، عراق، مختلف کنٹریز کا سفر کیا اور نسخوں کو اور ان کے مصادر کو جمع کیا اور ان روایات کو جمع کیا اور تواتر کی حد تک غدیر والی امامت و ولایت کا اعلان جو تھا اور اس حدیث کو ثابت کیا سنی شیعہ کتب کے اندر۔ اور ہر زمانے کے، ہر صدی کے جو مختلف راوی تھے ان کے جتنے طبقات تھے
ان راویوں پہ بحث کی اور اس حدیث کو سنی شیعہ مصادر سے تواتر کی حد تک ثابت کیا، اور تواتر کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد جو ہے فقط دوستی مراد ہے، یا چچا زاد ہونا مراد ہے، یا پڑوسی، بلکہ اس سے مراد آقا و سردار ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات سب سے عظیم کارنامہ تھا جو آپ نے تقریباً 20 سال کی تگ و دو کے بعد اس کتاب کو مکمل کیا، اور اس کتاب کی تکمیل کے بعد یہ اعلیٰ ظرفی تھی آپ کی کہ آپ نے یہ بات وصیت میں کی کہ جو شخص بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کے تعجیل کے لیے درود پڑھے گا اور کہے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو میری جو علامہ امینی لکھتے ہیں کہ میری جو جہد ہے 20 سالہ اس غدیر کی کتاب کے جمع کرنے میں، اس کے ثواب میں ایسے شخص کو شریک قرار دوں گا۔ یہ ان کا بڑا لطف ہے، اس زمانے کا اتنا مشکل کٹھن سفر کیے، اخراجات کیے، زحمتیں اٹھائیں اور محنت کی۔ 20 سال یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے ایک کتاب کے جمع کرنے میں اور ایک حقیقت کو ثابت کرنے میں جو دنیا پہ مخفی تھی۔ اور جو شعراء مختلف صدیوں کے جنہوں نے ولایت علی کے اعلان کے بارے میں اشعار کہے، ان کو جمع کیا، جو ادب عربی میں باتیں تھی مولا علی کی ولایت کے بارے میں، غدیر کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا۔ سنی شیعہ مصادر ہر زمانے کے، ہر صدی کے علماء اور ان کی کتب سے اس غدیر کے واقعے کو نقل کیا، ان آیات و روایات کو نقل کیا جو غدیر کے واقعے کو ثابت کرتی ہیں۔ یہاں پہ ہم شیخ عبدالحسین امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی تالیفات کا جو ایک لمبا سلسلہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ غدیر کے علاوہ جو کتابیں، ان میں سے شہداء الفضیلہ ایک کتاب ہے جس میں آپ نے ان علماء شیعہ کہ جن کو شہید کیا گیا ان کا تذکرہ کیا اور ان کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد نظرہ فی کتاب منہاج السنہ النبویہ جو ابن تیمیہ کی کتاب تھی منہاج السنہ، اس کا رد علمی طور پہ اس کا جواب دیا اور اس کتاب کو تالیف کیا۔ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی آپ نے تفسیر لکھی۔ اسی طرح سیرتنا و سنتنا، یہ وہ محاضرات آپ کے تھے، مجالس تھیں کہ جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے حوالے سے اور سجدے گاہ کے اوپر سجدہ کرنے کے اعتبار سے آپ کے جو دروس تھے اس میں ان چیزوں کو یعنی اس کتاب میں جمع کیا گیا تھا۔ ثمرات الاسفار، مختلف ممالک کا جو انہوں نے سفر کیا اس میں جو کچھ خصوصی چیزیں آپ نے دیکھی اس کو اس کتاب میں جمع کیا۔ مقاصد العلیہ فی المطالب السنیہ، بعض آیات قرآنیہ کی آپ نے تفسیر کی ہے، اس کو اس کتاب میں جمع کیا گیا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ فارسی میں کتاب تھی، اور فاطمہ ام ابیہا کے نام سے عربی میں اسی کتاب کی ٹرانسلیشن کی گئی۔ یہ وہ آپ کے لیکچرز تھے جو آپ نے تہران میں جو ہے لوگوں کو دیے تھے اور اس کو کتابی شکل میں دے دیا گیا۔ اسی طرح بعض آپ کے خطی نسخے رجال آذربائیجان کے جو علماء، شعراء اور مختلف قسم کے لوگ تھے ان کی سیرت کو اور ان کے ترجمے کو اس کتاب میں آپ نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح ریاض الانس ایک کتاب ہے، یہ کتاب بھی آپ نے بعض جو نظم اور نثر کی شکل میں فکری آثار تھے اور اس میں کچھ ایک حصے میں تفسیر اور احادیث کو جمع کیا گیا، تاریخ کو جمع کیا گیا، بعض عقائد کو جمع کیا گیا۔ اسی طرح زیارت کی حقیقت کے بارے میں آپ کی کتاب ہے، اور مجالس کے نام سے آپ کی کتاب ہے، نیت کے بارے میں آپ کی ایک کتاب موجود ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کی دوسری اجتماعی کاوشوں کے حوالے سے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم سے تھوڑے فاصلے پہ سوکے حویش کے نام سے، حویش جو مارکیٹ ہے جس میں بکس زیادہ تر ملتی ہیں، تو اسی مارکیٹ میں جامع انصاری رضوان اللہ علیہ کی جو مسجد ہے اس سے پہلے
انہوں نے ایک لائبریری قائم کی، جو بہت بڑی لائبریری، جو عمومی فائدے کے لیے آج بھی موجود ہے۔ 40,000 سے زیادہ کتابیں اس وقت تھیں ان کی زندگی میں، اور یہ ایک قدیم پرانی لائبریری ہے۔ خطی نسخے بھی اس میں موجود ہیں، اور نجف کی اہم ترین لائبریریز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی لائبریری کے ساتھ ہی آپ کی مرکز مبارک بھی موجود ہے، جہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا۔ لوگ آج بھی ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ایسے علماء کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، اور خدا سے ان کو وسیلہ بنا کے دعا بھی مانگتے ہیں۔ ایسے مقدس لوگوں کی جہود کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ شیخ عبد الحسین امینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو ہیں، ان کا ایک بہت مشہور واقعہ کہ بغداد کے علماء اہل سنت نے آپ کو دعوت دی، آپ اکیلے تھے، تو ایک ایک سوال کی اجازت تھی سب کو کہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو شیخ امینی رضوان اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تمام علماء پہ کہ اتنا بتائی کہ یہ جو حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو دنیا سے چلا جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جہلیت کی موت مرتا۔ یہ اہل سنت مصادر میں بھی مشہور و معروف روایت ہے، تشیع کے مصادر میں۔ تو اس روایت پہ ایمان رکھتے ہو؟ صاحب نے کہا جی ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر دوسرا اسی ضمن میں ایک سوال اٹھایا کہ اتنا بتائیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا امام کون تھا؟ جب آپ دنیا سے گئیں تو آپ کا امام کون تھا؟ چونکہ آپ کے بابا کی حدیث ہے کہ جو امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے جاتا ہے تو وہ جہلیت کی موت مرتا ہے، اپنے وقت کے امام کو جو نہیں پہچانتا۔ تو لوگ خاموش ہو گئے اور جواب نہ دیا، چونکہ سب جان چکے تھے کہ جناب فاطمہ کا امام مولا علی علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے راضی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو امام مانتی تھی۔ لہٰذا سب ایک ایک کر کے محفل سے اٹھنے لگے اور بغیر جواب کے جو ہے نا وہ جانے لگے۔ تو شیخ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک سوال سے، اور یہ ایک عقلی اور عقلائی سوال بھی تھا اور حقیقت پہ مبنی بھی تھا، تو ان کو لاجواب کر دیا۔ لہذا یہ شیخ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی ایک انفرادی امتیازی خصوصیت تھی کہ جس کی وجہ سے حق کو انہوں نے واضح کر دیا۔ اب یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں کچھ اور چیزیں شیخ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے فقہا نے ان کو روایت کا اجازت دیا، جو سابقہ کتب تھیں جیسے کافی ہے یا من لا یعذر الفقیہ، دوسری کتابیں، ان سے روایت کرنے کا علماء اجازت نامہ دیتے تھے اپنے شاگردان کو۔ تو سید ابو الاصفہانی نے، مرزا علی حسین شیرازی نے، شیخ علی اصغر ملکی تبریزی نے، سید آغا حسین قمی نے اور بہت سارے علماء نے آپ کو اجازت دیا۔ اجتہاد کے اجازت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، مرزا نائینی اور شیخ عبد الکریم یزدی الحائری، سید ابو الحسن اصفہانی، شیخ محمد حسن غربی اصفہانی، شیخ محمد حسن کاشف الغطا، ان لوگوں نے آپ کو اجازت اجتہاد بھی دیا تھا۔ آپ انتہائی محنتی اور ذکا اور ذہانت رکھنے والی شخصیت تھے، اور بہت کم عرصے میں آپ نے تالیف میں بالخصوص بہت بلند مقام پایا تھا۔ اگر ہم بات کریں آپ کے اخلاق کے حوالے سے تو انتہائی زاہد، عبادت گزار، متواضع انسان تھے۔ کثرت عبادت، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اکثر پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے، اور راستے میں بھی جہاں قیام ہوتا وہاں لوگوں کو محاضرات اخلاقیہ و فقہیہ دیتے تھے۔ اسی طرح آپ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی بہت زیادہ التزام رکھتے تھے۔ اگر ہم بات کریں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے تو روزانہ آپ کی یہ روٹین میں سے تھا کہ ایک پارے کی تلاوت جو ہے نا وہ آپ کرتے تھے۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں علماء کے اقوال کے حوالے سے کہ باقی علماء نے عبد الحسین اصفہانی رضوان اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے، تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم بات کریں گے سید ابو الاصفہانی کے حوالے سے کہ جنہوں نے کتاب الغدیر جو تھی آپ نے تعریف کی، اس کے حوالے سے لکھا کہ لکھنے یہ شخص جو ہیں رجل العلم والا ادب، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ایک امین شخص کو ہمارے لیے اس کی حفاظت کی
اور علم و ادب میں ماہر انسان تھے، اور خدا سے دعا ہے کہ مصلحت امت کے لیے جو انہوں نے جہاد کیا ہے کتاب لکھ کے، خدا ان کی مزید اس میں مدد اور اعانت فرمائے۔ اسی طرح سید حسین قمی رضوان اللہ تعالی علیہ مرجع دینی تھے، انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا العالم العلیم البارع المتبحر الکامل، کہ بہت زیادہ علم رکھنے والے عالم اور باہر تھے، سمندر کی طرح تھے، اور ایک کامل قسم کے انسان تھے۔ اور اسی طرح مختلف جو ہے علماء نے ان کے حوالے سے اپنے اپنے ملاحظات دیے ہیں۔ اب اگر یہاں پہ ہم بات کریں علامہ امینی کی خصوصاً کتاب الغدیر کے حوالے سے، حتیٰ بر صغیر کے بعض علماء نے ان کی کتاب سے مطالب لے کے کتابیں تالیف کی ہیں۔ بعض اہل سنت علماء نے بھی، اگر ہم ذکر کریں ڈاکٹر طاہر القادری کا، جنہوں نے کتاب سیف جلی علی منکر ولایت علی، کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس کے لیے چمکتی ہوئی تلوار، جو کتاب کا نام انہوں نے رکھا، اور اس میں 40 سے زیادہ مصادر اور اپنے اہل سنت علماء کا تذکرہ کیا، کہ جس میں انہوں نے غدیر کی بات کی ہے، اور انہوں نے اقرار ڈاکٹر قادری نے اور کو لے کے وہ بیان کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر القادری کی یہ جو بات تھی کہ حق اور حقیقت کو انہوں نے تسلیم کیا کہ ولایت علی ثابت ہے، لیکن اپنے عوام کو راضی رکھنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا، مانوی خلاف جو ہے وہ مولا علی کی تھی، لیکن ظاہری حکومت کسی اور کی تھی۔ یہاں پہ ایک ہی نقض کیا جا سکتا ہے بڑا آسان، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ نقض ہے جس کا رد نہیں ہے، کہ جب رسول خدا کہہ رہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں آقا ہوں اس علی آقا ہے۔ اگر رسول خدا اور سردار فقط دین کے اعتبار سے تھے تو مولا علی بھی فقط دین کے اعتبار سے ہیں۔ اگر رسول خدا دین و دنیا کے آقا و سردار و حاکم تھے تو پھر مولا علی بھی دین و دنیا کے آقا و سردار و حاکم ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بات کریں اسی غدیر کی، جو عالم ربانی نے اتنی جہد سے اس موضوع کو جمع کیا اور مصادر کو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، حتیٰ جو ہے نا تبلیغی جماعت کے جو رہنما تھے، انہوں نے بھی اپنا مشہور عالم دین ہے، انہوں نے بھی اپنا بیان اس حوالے سے دے دیا کہ یہ جو من کن تو مولا والی حدیث ہے، یہ اس مقام پہ وہی بات ہے، مولا کا وہی معنی ہے جو شیعہ کرتے ہیں، اور وہ ہے آقا اور سردار والا معنی، اور اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس حدیث میں کچھ قرینہ موجود ہے۔ کیونکہ کسی لفظ کے اگر کئی معنی تو ایک قرینہ ہوتا ہے جس سے اس معنی کا تعین کیا جاتا ہے۔ جب رسول خدا صاحب نے بالکل جمیل اور خوبصورت انداز میں اس بات کو کی، یہی علماء ربانی کا طریقہ ہوتا ہے کہ حق حقیقت کو قبول کر ہم کو کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے واضح کہا کہ جو شیعہ مولا کا معنی آقا و سردار کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے خدا نے اعلان فرمایا تھا، اور یہ حکم اپنی آئندہ نسلوں کو والدین اولاد کو بتائیں گے، حاضر غیب کو بتاتے رہیں، اور فقط مولا کی ولایت کا علاوہ معصوم ائمہ کی امامت کا علاوہ، جیسے کہ خطبہ غدیر ایک طویل خطبہ ہے، کتاب احتجاج میں بھی موجود ہے، موتناد سے ثابت خطبے کو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ائمہ کی امامت کا اعلان فرمایا تھا، اور بہت ساری آیات بھی تلاوت کی۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ مشہور آیت ہے وہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ پہنچا دیجئے علی کی ولایت کا اعلان، اور اگر آپ نے یہ اعلان ولایت نہ پہنچا اللہ کا کوئی کیا، اور خدا آپ کو اللہ جو ہے وہ لوگوں کے شر سے دور بچا۔
مختلف مقامات پہ راستے میں آپ اور اس پیغام کو پہنچانے کا حکم دیا. اس بات موجود ہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ. جب آپ حج کے مناسک سے ہو جائیں تو علی کو امامت و خلافت کے لیے نصب کر. پہلے بھی حکم آ چکا تھا پھر جو ہے نا جگہ تو یہ جمع کیا گیا اور الگ جگہ رکھی گئی کیسے ہٹ کر. یہ اگر حج کے دوران اس اعلان کو کیا جاتا تو لوگ بڑی تیزی سے بلا دیتے اس پر ایک علیحدہ جگہ پہ علیحدہ پر کے لوگوں رہے اور بات یاد نہ جائے. لہٰذا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام پہنچا دیا تو اس وقت اعلان ہوا خدا کی طرف سے قرآن میں یوم اکملت لکم دینکم کہ آج میں تمہارے دین کو تمام کر. آیت غدیر والا دن جس دن اعلان ولایت علی ہوا امامت کا ایک دین مکمل کا مطلب جس کے پاس 12 ائمہ کی امامت کافی ہے. دین مکمل نہیں ہے, اس پہ نعمتیں تمام نہیں ہے, اس کے اسلام سے اللہ راضی نہیں ہے. جو ولی اللہ بننا چاہتا ہے اسے 12 ائمہ کی امامت کا اقرار کی امامت کا تب رضی اللہ بنے گا, تب اس کا اسلام کامل ہوگا. اس کے اسلام یہ کوئی آیت ہے. اور اس مقام پہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ اور آیتیں بھی نازل کی جیسے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کہ آج وہ لوگ مایوس ہو گئے جو تمہارے کے منکر سے لوگوں کے رسول کے حکم کو اقرار کرتے ہوئے علی کی ولایت کا انکار کر دیا, اقرار نہیں کیا. اور ایک اور مقام عذاب سوال کرنے والے نے خدا سے آ کے سوال بتاتی ہیں یہ جو علی کی ولایت ہے یہ آپ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے آپ نے نماز کو حکم دیا. اب یہ جو حکم ہے یہ کس کی طرف نے فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ شخص جو ہے وہ دو اگر پر ابھی تو یہ قرآن کی آیت آ گئی سال واقع کہ سوال والے نے عذاب کے واقع ہونے کا سوال کیا. جو بھی منکر ولایت آل علی المعصوم اس آپ کو کوئی روک نہیں. لہٰذا اس مقام پہ جو اس آیت کو دیکھیں آیت غدیر پہ بعض آیات آئیں, روایات کو دیکھیں من کنت مولا والی حدیث کو دیکھیں تو خطبہ غدیر ہی آپ نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو بیان کیا, واضح کیا. امامت کا جو ہے نا وہ اس پہ بیعت بھی لئی اور السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام بھی کروایا کہ میرا آپ یعنی سب صحابہ نے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا یعنی مومنوں کے آقا و حاکم اور امیر. اور خطبے میں فرمایا لست اولی من انفسکم کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا. اور یہ بات قرآن میں موجود ہے النبی اولی بالمومنین من انفسہم کہ نبی مومنین سے ان کی جان کے اوپر زیادہ حق رکھتے ہیں. یہی قرآن حق رکھنا اور رکھنا اسی کا معنی ہے, اسی کا معنی ہے. اور آپ نے خطبہ غدیر میں بھی ارشاد فرمائی اور اس کے بعد فرمایا جس کا میں آقا اور مولا ہوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, اس کا علی مولا اور آقا ہے. اب یہاں پہ جو بات ہے کہ جو خلافت ہے ہونا یہ نبی ہونا
یہ خود طرف سے ہے، جیسے سابقہ انبیاء کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوا، سابقہ انبیاء کے اوصیاء کو بھی اللہ نے معین فرمایا، آخری نبی کے اوصیاء کو اللہ ہی نے معین، اللہ کے حکم سے ہوا، اور یہ ایک امتحان تھا مومنین کا، اور اس امتحان میں جو لوگ پاس گئے وہ واقعا مومن ہو گئے، اور جن لوگوں نے دل سے اس بات کو قبول نہ کیا وہ ظاہری فقط اسلام کے دعوے تک رہ گئے۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی میڈیا کا دور ہے، سرچ بہت آسان ہے، میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، عربی میں 11 جلدوں میں علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ عظیم کام کیا ہے، جو تاریخی کام ہے، کسی اور صدی کے عالم دین نے اس طرح نہیں کیا، اگرچہ یہ اشیاء موجود تھی لیکن ایک موسوعہ کی شکل میں 11 جلدوں میں ان کو جمع کرنا، یہ علامہ امینی کی 20 سالہ محنت شاقہ کا نتیجہ ہے، جو ایک امتیازی کام کر کے گئے۔ مولا نے اپنے جوار میں قبر بھی عطا کی، ان کی لائبریری بھی ابھی تک باقی ہے، اور ان کے اس موسوعہ سے آج بھی حق کے متلاشی استفادہ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن ممکن ہے، امید ہے بعض دوسری لینگویجز میں بھی ہو چکی ہوگی، اور اگر نہیں ہوئی تو مومنین اور علماء کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی دنیا کی بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے اور اس کو دنیا میں پھیلایا جائے، تاکہ لوگوں کا جو حق ہے کہ ان تک حق پہنچے، یہ اس چیز کا کچھ حق ادا کیا جا سکے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، قرآن نے کہا خسارے سے اگر بچنا چاہتے ہو، آخرت کے خسارے سے، ایک دوسرے کو حق بیان کرو اور حق کو واضح کرو۔ لہٰذا علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس 70 سالہ زندگی میں جو اپنے لیے ایک آخرت کا توشہ چھوڑ کے گئے، جو اپنے نامہ اعمال کو باقی رکھنے کے لیے جو ایک کام کر کے گئے، ان میں سے سب سے عظیم کام یہی ہے کہ آپ نے کتابی شکل میں 11 جلدوں کی شکل میں بڑے حوالوں کے ساتھ، روات کی بحث کے ساتھ، اور ہر صدی کے علماء سے، اہل سنت مصادر سے بھی، تشیع کے مصادر سے بھی اس عظیم کارنامے کو انجام دیا، اور سورہ یاسین میں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اس کو بھی ہم لکھتے ہیں، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے گئے اس کو بھی لکھتے ہیں، اور اس حوالے سے میں نے تفصیلی روایات بعض حلقات میں بیان کی تھی کہ علماء جو ہیں وہ ان کے علم سے فائدہ، جو جس عالم کے علم سے پائے، عالم ينتفع بعلمی افضل من 70,000 عابد، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، منیت المرید شہید ثانی کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، ایک عالم کے علم سے اگر کچھ لوگ فائدہ، عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ اور ایک اور مشہور سنی شیعہ کتابوں میں ایک روایت موجود ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ ابن آدم جب اس کی موت آتی ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں اس کے لیے باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، کوئی ایسا نیک کام کر کے گیا ہے، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی یتیم خانہ، کوئی ہاسپٹل، کوئی بھی نیک کام، کوئی کتاب پبلش کروا کے گیا، تو یہ صدقہ جاری ہے، اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر اس کے لیے کوئی نیکیاں کر رہی ہے، دعا کر رہی، یہ بھی سلسلہ نامہ اعمال کھلا رکھنے کے لیے بہترین طریقہ۔ اور تیسری چیز علم ينتفع بہ، کہ اگر کوئی علم چھوڑ کے گیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کو حق معلوم ہو جائے اور ایسی حقیقت معلوم ہو جائے کہ جن کی امامت کے عقیدے کے بغیر نبوت کا عقیدہ اور اس کا عقیدہ بھی قابل قبول نہیں، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یا علی ان اللہ لا یقبل ایمان عبد حتی یقر بولایتک و یتبرأ من اعدائک، کسی بندے کے ایمان کو اللہ ایمان توحید، ایمان نبوت، ایمان قیامت، کوئی بھی ایمان کی جو بھی قسم میں ہے، کسی ایمان خدا قبول ہی نہیں جب تک کہ آپ کی ولایت کا اقرار نہ کر لے اور آپ کے دشمنوں سے بیزار نہ ہو، اس وقت تک اس کا کوئی عقیدہ ہی قبول نہیں ہے۔ اعمال کا بھی یہی حال ہے، دوائی ہے، ڈاکٹر بعض اوقات کڑوی دوائی اس لیے دیتا ہے کہ اس مریض کی اصلاح ہو۔ تو جو علماء حق ہیں ان کے اوپر یہ انسانیت کا ہے اور اللہ کا ہے، اور خدا نے عہد لیا ہوا ہے کہ اہل علم سے عہد لینے، اہل جہل سے سیکھ عہد لینے سے، کہ نہج البلاغہ مولا کا فرمان ہے، اللہ نے اہل علم سے یہ عہد لیا کہ وہ ان کو تعلیم دے، ان کو حق بیان کرے، اور جو حق کو چھپاتا ہے
روز قیامت اس کی سزا سخت بھی دوائی ہے، بعض لوگ پسند نہیں کرتے، بعض لوگوں کے لیے بڑی ٹینشن بنتی ہے، لیکن یہ لوگوں کا حق ہے کہ ان کو حق بتایا جائے، اور ریسرچ جب آثار اینڈ میڈیا تو کی جا سکتی ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آخر میں دعا گو ہوں پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں فرمائے، اور ہم حق سمجھنے، حق پہ عمل کی، حق پہنچانے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اس عالم ربانی علامہ امین رضوان اللہ تعالی علیہ کی اس جہد مبارکہ کو کم از کم ایام غدیر میں جو 10 دن اگر اس کو منایا جائے، جتنا علم انہوں نے جمع کیا، اس علم کو اگر ہم دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ میری نصیحت بھی ہے، وصیت بھی، اور اہل بیت کا ہمارے اوپر حق بھی ہے، دین کا بھی حق ہے، اور جتنی جہد انہوں نے کی اور جتنی انسانیت کو اس حق کی سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں کم از کم غدیر کا عشرہ منانا چاہیے، اور ان عشرہ ایام میں جو میڈیا چینلز کے ذریعے چاہے اپنا محافل اور جشن جو ہے نا وہ کیے جائیں، کانفرنسز کی جائیں، جو بندہ جس جیسے اس حق کو پہنچا سکتا ہے میڈیا کے ذریعے سے، ان احادیث غدیر کو، آیات غدیر کو، تو مختلف طریقوں سے اس کو منایا جائے، اور کم از کم عشرہ جیسے محرم میں عشرہ منایا جاتا ہے اور لوگوں تک کچھ کربلا کی حقیقت پہنچ چکی ہے، اسی طرح اگر غدیر کا عشرہ بھی منایا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ حق بھی لوگوں تک کافی حد تک ظاہر ہو جائے۔ اور یہاں پہ میں آخری جملوں میں امام رضا علیہ السلام کا وہ فرمان کوٹ کروں گا کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تیر کی طرح لوگ جو ہے نا بلا کو بھی نہ بنائیں، لہٰذا اس کو زندہ رکھیں۔ وہ امام کو دکھ ہے، درد ہے کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، لوگوں نے آخری وقت رسول خدا میں جب آپ نے قلم دوات مانگی اور کہا کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ امت گمراہ نہ ہو، لوگوں کو پتہ تھا کہ وہی علی کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں لکھوائیں گے، لہٰذا نہیں لکھنے دیا گیا۔ لہذا اس مقام پہ وہ جو مسئلہ ہوا کہ غدیر کو بھلا دیا گیا اور غدیر کو چھوڑ دیا گیا، غدیر کے پیغام کو چھوڑ دیا گیا، اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے خلیفے کو چھوڑ دیا گیا، جیسے موسیٰ کے خلیفہ ہارون کو امت نے چھوڑ دیا تھا اور 40 دن کے لیے وہ خدا سے طور پہ جو ہے نا وہ کلام کرنے کے لیے گئے تھے، حالانکہ 10 دن کا فاصلہ خدا نے زیادہ وہ بڑھا دیا، تو وہ غیبت جو 10 دن کی تھی جناب موسیٰ کی، ان 10 دنوں میں موسیٰ کے وسیع ہارون موجود بھی تھے، یہ سارا واقعہ قرآن میں ہے، لیکن اتنی امت گمراہ ہوئی کہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگی اور جناب ہارون کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور یہی بات مولا علی علیہ السلام نے کی جب آپ کو بیعت کے لیے زبردستی لے جایا جا رہا تھا پکڑ کے، تو اس وقت امام نے یہی قبر رسول خدا کی طرف متوجہ ہو کے یہی جملے ارشاد فرمائے تھے جو قرآن کے اندر موجود تھے کہ یبنم ان القوم استضعفونی وقادوا ان یقتلونی، اے میرے ماں جائے، یہ جو ہے قوم نے مجھے ضعیف قرار دے دیا، یعنی لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ظاہری طور پہ، ورنہ قوت ربانی سے تو آپ سب کچھ کر سکتے تھے معجزے سے، لیکن وصیت رسول خدا تھی کہ 40 بندے جب تک نو کو تلوار نہ اٹھانا ورنہ لوگ مارے جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اور مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے میں اس مقام پہ یہی کہنا چاہتا ہوں، جس طرح امت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ موسیٰ زندہ تھے، 10 دن غیبت زیادہ ہوئی، خدا نے امت کو امتحان میں ڈالا، وسیع بھی موجود ہے اور قرآن میں یہ ساری بات موجود ہے، اور بچھڑے کی پوجا پہ لگ گئے، اتنے گمراہ ہو گئے۔ تو لہٰذا غور و فکر کی ضرورت ہے، جو اپنی قبر کو صاف کرنا چاہتا ہے، آخرت کی منازل آسان بنانا چاہتا ہے اور جنت کا اپنے لیے جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جو سردار جنت ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کو ہدایت کا چراغ مانتے اور کشتی نجات مانتے اور ان سے دین لے اور ان کی اولاد سے لے، معصوم اولاد سے، اور اسی طرح جو ہے مولا علی علیہ السلام جو قسیم الجنہ والنار ہیں، تو جنت جانے کا جو خواہش مند ہے ان کی سیرت کو سمجھے اور ان سے دین لے لے، جو 110 جلد علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھ دی، 11 جلد علامہ امینی نے، تو یہ سارے اہل بیت کی چیزیں ہیں، یہ کیوں نہیں امت لیتی؟ باقی اگر کوئی نیک اصحاب ہے ان سے بھی لے لے، لیکن اہل بیت سے تو تمسک کا حکم دیا گیا نا، اللہ اور کے رسول نے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطریت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا،
قرآن اور اہل بیت جب تک دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ آخری میسج ہے اس مقام پہ علامہ امینی کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے یہ ساری باتیں میں نے کی، اور ان کی اس جہود مبارکہ اور جہد شاقہ جو انہوں نے اتنا 20 سال اتنے کنٹریز کا سفر کیا اور اتنی مشکل حالات میں ایک ایک جملے کو لکھا اور پھر کتابی شکل میں لے کے آئے، یہ چھوٹی کاوش نہیں ہے ان کی۔ اس کاوش کو ہم سلام کرتے ہیں، اور قیامت تک جو نسلیں ہیں وہ ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، جو حق اور حقیقت کو انہوں نے اتنی ادلہ سے واضح کر دیا۔ لہٰذا اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ریسرچ کرتے ہیں تو اس پہ ریسرچ کریں 11 جلدوں پہ، کہ اس میں اگر کوئی غلط چیز ان کے سامنے ہے تو وہ بیان کریں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو قبول کریں، اور اگر کوئی نہیں قبول کرتا تو ہمارا کام ہے حجت تمام کرنا، وما علینا الا البلاغ المبین، کھول کے بیان کرنا ہمارا کام ہے، زبردستی ہدایت ہمارا کام نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کی اپنی قسمت بھی ہے، اور اس کی فکر اور عقل کس مقام پہ ہے کہ وہ کتنے اپنا آخرت کے لیے فکر مند اور حقیقت کو تلاش کرتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ دو بھی ہوں ہدایت چینل کے لیے، اس کی پوری ٹیم کے لیے، بانیان و معاونین کے لیے، جتنے بھی والنٹیئرز ہیں، خدا سب کی کوشش کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس چینل اور باقی جتنے حق کو پھیلانے والے چینلز ہیں ان کے ذریعے سے حق کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔